بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم اے فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس نہم اور دہم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 8 جو ہے ڈسکس کریں گے، جس میں ہم پڑھیں گے اردو کی کتاب کے حصہ نظم سے نظم حمد۔ نظم حمد کی ریڈنگ سے پہلے ہم نظم حمد کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کے نام سے آپ لوگ سب بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، کیونکہ اب تک کا جو تعلیمی دور گزرا ہے آپ کا، اس میں آپ نے مولوی محمد اسماعیل میٹھی صاحب کی بہت ساری منظومات پڑھی ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کی ولادت ہے 1844 اور آپ کی وفات ہے 1917۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل نظم حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ اب ہم نظم حمد کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی ذات و صفات کا ذکر کیا جائے، اس کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ تیری ذات لافانی ہے اور باقی سب فانی۔ اگر تو نہیں ہوتا تو اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر تیرا وجود نہ ہوتا، تیری ہستی نہ ہوتی، تو یہ دنیا، یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی۔ تو ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور تیرے ہی دم سے یہ دنیا ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ تصور سوچ خیال، محال مشکل، سکت ہمت طاقت، مجال جرت طاقت۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کا، تیری ہستی کا تصور کرنا انسانی بس کے لیے بہت مشکل ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان تیری ذات کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اس میں نہ تو ہمت اور طاقت ہے اور نہ ہی اس کی اتنی ضرورت کہ وہ تیری ذات، تیری صفات کو مکمل طور پر بیان کر سکے، کیونکہ تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ تیری ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے، نہ تجھ سے پہلے کوئی تھا، نہ تیرے بعد کوئی ہوگا۔ انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تیری ذات و صفات کو کما حق کہو، جیسا کہ اس کا حق ہے، بیان کر سکے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ کی مراد چھت سے آسمان ہے، آسمان جو زمین پر چھایا ہوا ہے۔ عالم دنیا، کائنات، کھپت سما جانا، چھپ جانا، ڈھک جانا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، تو نے یہ کیا خوب چھت بنائی ہے، تو نے یہ جو آسمان بنایا ہے یہ کیا خوب بنایا ہے۔ یہ تیرے ہی شایان شان ہے کہ تو نے اتنی بڑی دنیا پر جو یہ آسمان بنا دیا ہے، یہ بنا کسی ستون کے، بنا کسی سہارے کے اس دنیا کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ یعنی یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے وہ آسمان کے اندر چھپ گئی ہے۔ لگتا ہے کہ زمین پر ایک ایسی چھت ہے جس نے اس پوری زمین کو، اس پوری دنیا کو جو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے۔ اس شعر میں شاعر تمام اجرام فلکی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو چاند، سورج، ستارے، سیارے تمام جو آتے ہیں، چمکتے ہیں، جگمگاتے ہیں اور اس دنیا کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ چراغ سے مراد یہاں پر
چاند، سورج اور ستارے ہیں جو بنا کسی تیل کے، بنا کسی ایندھن کے روشن ہیں۔ یہ سب تیری ہی قدرت اور طاقت ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے بنا کسی تیل، بنا کسی ایندھن کے دنیا کو روشن کر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اپنے اپنے حصے کی روشنی دنیا کو دے کر جاتے ہیں۔ یہ تیرے ہی کرم سے ہے، یہ تیری ہی ذات کو زیبا دیتا ہے کہ تو نے اس دنیا کو بنایا اور ایسے سیارے، ستارے پیدا کیے جو بغیر کسی تیل کے اس دنیا کو روشنی اور حرارت مہیا کر رہے ہیں۔ یہ لال و گوہر جو ہیں بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ان میں ہیں اکثر بڑے۔ لال پتھر، قیمتی پتھر، گوہر قیمتی موتی۔ اس شعر میں بھی شاعر چاند، سورج، سیاروں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ قیمتی پتھر اور موتیوں کی طرح پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہیں۔ زمین بھی چونکہ ایک سیارہ ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو چاند، سورج اور دیگر سیارے ہیں، ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جو زمین سے بھی بڑے نظر آتے ہیں۔ یہ جو پوری دنیا میں تو نے قیمتی پتھر چاند، سورج، سیاروں کی صورت میں بکھیر دیے ہیں، ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو اس زمین، اس کائنات سے بھی بڑے ہیں۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ تقدیر، حکمت، دانائی، تدبر، باہم ایک ساتھ جڑے ہوئے، زنجیر، ڈوری، سلسلہ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ جو اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے محور کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر جو ہے وہ اپنے محور کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مدار کے گرد چکر لگاتے ہیں، تو یہ سب تیری ہی تقدیر سے ہے، تیری ہی قدرت اور تیری ہی طاقت، تیری ہی مرضی سے ہے جو یہ سب ایک زنجیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل تیرے ہی حکم کے تابع ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ کشش باہمی، رابطہ، تعلق، جوڑ، خلل، خرابی، بیشی، کسی چیز کی زیادتی، کمی، کسی چیز کا، کسی بات کا کم ہو جانا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو چاند، سورج، ستارے، سیارے ایک زنجیر سے بنے ہوئے ہیں، ان کو تیری ہی حکمت، تیری ہی دانائی نے ایک زنجیر کے اندر باندھا ہوا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کسی بھی عمل میں نہ تو کسی قسم کی کوئی خرابی ہے اور نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی زیادتی۔ سب اپنے اپنے مدار کے گرد، اپنے اپنے محور کے گرد اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور کسی میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا کوئی خرابی یا تعطل پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب تیری ہی قدرت ہے، تیرا ہی کرم ہے، اور اس دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ تیرے ہی حکم کے تابع ہے۔ تو خالق و مالک ہے، اور اس دنیا کا تمام نظام تیرے ہی حکم سے منظم طور پر چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ آئین، قانون، طریقہ، ایجاد، پیدائش، خلق کرنا، بنانا، پیدا کرنا، ہنر، کام، استاد، بنانے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس دنیا کا تمام نظام جو ہے وہ تیرے ہی حکم کا تابع ہے، تیرے ہی حکم کا غلام ہے۔ تمام دنیا جو ہے وہ تیرے ہی بنائے گئے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، کیونکہ ان کو بنانے والا بھی ایک ہے اور ان سے کام لینا والا بھی ایک ہے۔ اس دنیا کا نظام تو بڑے ہی منظم طریقے سے جو ہے چلا رہا ہے۔ اگر تیرا وجود نہ ہو تو یہ دنیا بھی نہ ہو، تیرے ہی وجود سے یہ دنیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس پوری نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کا خالق و مالک ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، سوائے اس کے کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ وہ لافانی ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس نظم میں
شاعر نے ذکر کیا ہے تمام اجرام فلکی کا کہ یہ چاند، سورج، سیارے، ستارے جو ہیں یہ تیرے ہی حکم سے، تیرے ہی حکم کے تابع ہیں، اور اپنے اپنے حصے کا کام اپنے اپنے محور میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کو بنانے کا طریقہ بھی ایک ہے اور ان سب کو چلانے والا یا ان سب کو پیدا کرنے والا استاد بھی ایک ہے، یعنی تو ہے، تو خالق و مالک ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اور یہ نظم ہم کلیات اسماعیل سے اخذ کی گئی ہے۔ امید ہے آپ سب کو نظم کی ریڈنگ اور اشعار کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھے طریقے سے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان لفظوں میں ان کی تشریح جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ آئیے اب ہم آپ کا اسائنمنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 8 ہے، اور اس میں جو چیپٹر ہے وہ حصہ نظم سے نظم حمد لی گئی ہے۔ آپ کا پہلے دن کا کام ہے ٹاسک نمبر 1، نظم حمد کی ریڈنگ کریں کتاب کے صفحہ نمبر 17، 18 اور 19 پر۔ ہم ریڈنگ کر چکے ہیں، اب آپ نے بھی اپنے طور پر اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ پہلے ہی دن کا دوسرا کام ہے آپ کا نظم حمد کے الفاظ معنی تحریر کریں۔ اس کے لیے پہلے ہی دن کا دوسرا کام ہے آپ نظم حمد کے الفاظ معنی تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ نے اپنی اردو کی کتاب سے مدد لینی ہے۔ پہلے دن کا تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے نظم حمد کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے اردو کے نوٹ سے مدد لینی ہے۔ دوسرے دن کا کام ہے آپ کا ٹاسک نمبر 2، کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ کثیر الانتخابی سوالات کے لیے MCQs کے لیے بھی آپ نے اپنے نوٹ سے مدد لینی ہے۔ اس میں آپ کے نوٹس مکمل طور پر تحریر کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے دن کا دوسرا کام جو ہے وہ ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ 1، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ 2، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ 3، لالو گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ ان تمام مختصر سوالات کے لیے بھی آپ نے اپنے نوٹ سے مدد لینی ہے، اور جو نظم کی تشریح ہم نے کی ہے اس تشریح کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ ان تمام سوالات کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے رجسٹر میں تحریر کرنے ہیں۔ تیسرے دن کا کام ٹاسک نمبر 3 آپ کا کیا ہے؟ تیسرے دن کا پہلا کام ہے آپ کا نظم حمد کے اشعار کی تشریحات کریں شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ۔ یہ آپ نے اس کے لیے بھی آپ نے اپنے نوٹس سے مدد لینی ہے، اور جو تشریحات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ اس کے ذریعے بھی اپنی تشریحات کو مکمل طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ تیسرے دن کا دوسرا کام ہے نظم حمد کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کے لیے بھی آپ نے اپنے نوٹس مدد لینی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ سے ملاقات ہوگی اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں۔ آپ تمام نے اپنا تمام کام اسائنمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے اردو کے رجسٹر میں ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ حل کرنا ہے، بہت اچھی لکھائی میں۔ امید ہے آپ کو نظم حمد کی ریڈنگ اور اس کی تشریحات اور اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔